ہم مولا کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں، مولا کو اپنا حاکم مانتے ہیں، مولا کو مولا مانتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ 4 موٹی دلیلیں مجھے دینی ہیں. 4 دلیلوں کی بنیاد پر ہم مولا علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں. سب سے پہلی دلیل، اور وہ دلیل یہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے پکار کر پوچھ لیا سورہ زمر کی 9ویں آیت میں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ بس یہ قاعدہ ہے کہ ہم علی کو مولا مانتے ہیں. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کسی میں دم ہے تو وہ اعلان کرے کہ وہ علی کے برابر جانتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. کوئی دعوے دار نہیں ہوا کہ وہ علی کے برابر جانتا ہے، بلکہ برعکس ہے. جتنے بھی معتبر لوگ ہیں تاریخ اسلام میں جنہیں معتبر تسلیم کیا جاتا ہے، جن کی حیثیت مسلمانوں کے ہاں بہت روشن ہے، سب نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھ جس دن مسئلہ حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. کبھی حضرت ابوبکر فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. الا فاطمہ بنت اسد، ایک عورت کے علاوہ دنیا میں کوئی خاتون ہی نہیں ہے جس کے علی جیسی اولاد ہوئی ہو. یہ تاریخی جملہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. لہذا مولا نے دعویٰ کیا کہ میں، اور اللہ نے مولا سے پوچھا، کسی نے، ایک صحابی نے، ایک چاہنے والے نے، مولا ہمارے نزدیک آپ کے فضائل بہت ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے سورہ رات کی آخری آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب کہہ دو ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان کافروں سے کہہ دو جو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دو کیا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کہ میں بھیجا ہوا رسول ہوں اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ گواہی کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. میرے مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا. وہ رسالت دینے والا گواہ ہے، یہ لیتے ہوئے دیکھنے والے گواہ ہیں. اس خالق نے دی ہے رسالت، دینے والا کہہ رہا ہے میں نے دی ہے، اور علی گواہ بن رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے دی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بیٹھ گئے میرے مولا. جب پہلا دورے، پہلا خطاب ہے مولا علی کا اپنی حکومت کا، اپنی خلافت کا، اپنی ظاہری ریاست کا، تو بڑا حسین خطبہ ہے جو مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں. بہت معروف خطبہ. حضرت فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، جی لفتات و اہل تورات بتوراتہم، تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا. اب مسلمانوں کا پہلا حاکم آیا ہے جو عیسائیوں کا گلا کاٹنے کی بات نہیں کر رہا. مسلمانوں کا پہلا حاکم آیا ہے جو یہودیوں کا گلا کاٹنے کی بات نہیں کر رہا، جو غیر مسلموں کو جینے کا رستہ دے رہا ہے. ورنہ مولا یہ کہتے کیوں کہ میں عیسائیوں کے فیصلے انجیل سے کروں گا، میں یہودیوں کے فیصلے تورات سے کروں گا. جب انجیل منسوخ ہو گئی، جب تورات منسوخ ہو گئی، تو علی کہے نا کہ میں قرآن سے فیصلے کروں گا. جتنا کھلا دماغ مولا علی کا ہے اس کے چاہنے والوں کا بھی اتنا ہی کھلا دماغ ہونا چاہیے. ہر شخص اپنے اعتبار سے اپنا قد بڑا کرتا چلا جائے. ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے اعتبار سے اپنے قد کو اونچا کریں. گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا، تنگ نظری کا شکار حیدری نہیں ہوتا، دوسروں کو کافر اور مشرک بولنے والا شیعہ نہیں ہوتا. گلے لگاؤ، پیار سے بات کرو، دوسروں کو جینے کا راستہ دو.
یہ پیغام ہے مولا علی کا اس حدیث کے اندر. جو جہاں فضائل کی حدیث ہے وہاں اعلی فکری، بلند فہمی، وسعت ذہنی. جی صوفیاء کرام نے صرف گلے نہیں لگایا ہے، جن کے مزارات ہیں، جو صوفیاء کرام اس خطے کے اندر آئے، وہ ہندوؤں کو بھی لے کے بیٹھتے تھے، وہ عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے بیٹھتے تھے، وہ سنی شیعہ کو بھی ساتھ لے کر چلاتے تھے. آپ دیکھیے جو جتنا پیار دے گا، جو جتنا بڑا ہوگا نا، جس کا ذہن جتنا بڑا ہوگا، جس کا دل جتنا بڑا ہوگا، وہ 600 سال 800 سال کے بعد بھی اس کا مزار ہدایت دے رہا ہوگا. جو کھلے دماغ سے سوچتا ہے، جو وسعت فکری سے بات کرتا ہے، وہ پھر زندہ رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے. اور ان سارے سلسلوں کا سلسلہ علی ہے. یہ جتنے بھی صوفیوں کے ہاں بنے ہوئے ہیں سلسلے، ان سب کا سلسلے کا سر سلسلہ قطب الاقطاب. جی تمام اولیاء الہی کا ولی، اللہ سے ولایت لے کے تقسیم کرنے والا، وہ مولا کائنات کی ذات ہے نا. ان کے ہاں اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اپنے ذہن کو وسیع کرو، اپنی سوچ کو بڑا کرو. میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے بھی کہوں گا، گھر سے، دوستوں سے، کلاس فیلوز سے، جاب ساتھ کرنے والوں سے لے کر اور ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ذرا وسیع ہو کر سوچنے کی مشق کریں. جب وسیع ہو کر سوچنے کی مشق کریں گے نا، آپ کو خود ایک سکون سا ملے گا. اور جو جتنا وسیع ذہن ہو کر سوچتا ہے، اتنا ہی اللہ پھر اس کو بڑا بناتا ہے. بڑے بنتے ہی وہ ہیں جو بڑے بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں. کسی کے بنانے سے کوئی بڑا نہیں بنتا، بڑا ہوتا ہے، بڑا اندر سے ہوتا ہے. پھر جب وہ اندر سے بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے بڑا بنا دیا جاتا ہے. اب مولا علی کا جملہ، لو سنیت لی الوسادہ، اگر مسند کو، اگر سجادے کو، اور اگر جو ہے وہ سجادے کو بچھا دیا جائے، گلم بچھا دیا جائے، جی قالین کا ٹکڑا ڈال دیا جائے کہ اس پہ قاضی بیٹھے گا، تو میں لفتہ تو اہل تورات بتوراتہم، تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن کے مطابق. جملہ بڑا حسین ہے مولا کا، فرماتے ہیں حتی تنطق التورات، یہاں تک کہ تورات بولے گی کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے. حتی انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی فیصلہ میرا ہے. حتی قرآن پکار کے کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے. پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں، سنو معاشر الناس، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. علی سے نہ پوچھنے والا مرے گا، علی مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. یہ ترجمہ بھی تو کہہ رہے ہیں، پوچھو اس سے پہلے کہ تم نہ رہو میرے درمیان، تم میرے پاس نہ رہو. ھذا لعاب رسول اللہ، میرا علم رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. ھذا صفت رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے اپنے منہ سے علم دیا ہے. اور مجھے نبی نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. وہ چگ کر آتا ہے اور جیسا لاتا ہے ایسا ہی دے دیتا ہے. یعنی میں جملہ کہہ دوں، علی جیسے وجود کو تو نبی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے، امت کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. علی کے لیے نبی وسیلہ بن رہے ہیں، نبی لیتے ہیں، علی کو دے دیتے ہیں. اور یہ عمل بعد کے ائمہ کے لیے جاری و ساری رہا. جب مولانا نے دعویٰ کیا نا، سلونی کا دعویٰ، یہ دعویٰ علی کے علاوہ کسی کو جچا نہیں. جی یہ دعویٰ علی کے علاوہ جس نے بھی کیا، 3-4 لوگ ہیں تاریخ میں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، وہ رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے. وہ جن سے کہہ رہے تھے نا، انہوں نے ایسا سوال کر دیا کہ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے، اور پھر لوچ کے کہنے لگے تم مجمع میں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی جی مجمع میں آنا کیا ہے؟ کہ شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے شوہر پہ لعنت ہو، اور بغیر اجازت کے آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو. تو کہنے لگی اگر کوئی اور بھی آیا ہو ایسے تو بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
اس سے بہتر صلوات ممکن ہے؟ اللہم صل علی مولا کے علاوہ یہ دعویٰ پھر تکرار کر رہا ہوں کہ کسی اور ایک شخص نے آ کے مولا سے کہا یا علی، حضرت سلیمان پیغمبر تو ہواؤں پر حکومت رکھتے تھے، جانوروں کی بولیاں جانتے تھے اور حاکم تھے اور بادشاہ تھے، آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ جانوروں کی بولیاں جانتے ہوں؟ برابر سے ایک اور صاحب کی آواز آ گئی، یا علی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ میرے مولا علی نے مسکرا کے فرمایا، تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے۔ تو سارے نبیوں کو جو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں، مجھ علی میں اللہ نے وہ کمال رکھے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے ایک عالم نے ایک ٹی وی چینل پہ یہ کہہ دیا 19 رمضان کو کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جملہ توہین ہے انبیاء کرام، اور جو یہ کہتا ہے اس پر پاکستان کے آئین کے مطابق وہی سزا لگے گی کہ جو توہین انبیاء کرنے والے کی سزا ہے۔ اور پھر مولانا پہ ایف آئی آر بھی کٹ گئی۔ راولپنڈی میں تھے وہ، کراچی کے، مگر جہاں جس کا زور چلا تو پنڈی میں ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی۔ اچھا، اب اس سلسلے کو جاری ہونا تھا، آگے بڑھنا تھا، ظاہر آپ بھی حمایت میں بولتے، آپ بھی حمایت میں بولتے، تو پھر یہاں بھی ایف آئی آر کٹتی، وہاں بھی ایف آئی آر کٹتی۔ جی تو مولا، میں اس زمانے میں مولا کی شہادت کی تاریخیں تھیں تو ملتان تھا، ملتان سے ہم جا رہے تھے کسی اور شہر، رستے میں مولانا کا فون آیا کہ جی مجھے صبح پھر بلا رہے ہیں کہ آ کے جواب دیجئے، آپ پر یہ اعتراض آیا ہے۔ تو میں کیا جواب دوں؟ تو ہم نے ان کو وائس میسیج ایک موبائل پر، وہ پھیل گیا پوری دنیا میں، ان میں وہ آپ میں سے بھی بعض نے سنا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے ایک جملہ کہا جس کے بعد ایف آئی آروں کا سلسلہ بند ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گئی۔ وہ جملہ جو ہم نے کہا تھا وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آئندہ سالوں میں ہمارے عشروں کا عنوان بھی یہی ہوگا۔ اور میں نے اس دفعہ جو مرکزی عشرہ کراچی کا پڑھا نشتر پارک کا، اس کا عنوان بھی یہی تھا۔ میں نے عشرے کا عنوان یہ رکھا تھا افضلیت امیر المومنین، مولا علی سب سے افضل ہیں بعد از مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کے علاوہ سب سے افضل ہیں علی۔ جی تو وہ مولا کی افضلیت پہ خطابات ہونے چاہیے، اور ہوئے بعض شہروں میں بعض خطبہ و ذاکرین نے اس موضوع سے گفتگو کی۔ وہ جو جواب ہم نے اس وقت میں دیا نا، اور جس کے بعد ایف آئی آروں کا سلسلہ رکا، وہ جواب یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ مولا علی، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ انبیاء کی توہین ہے۔ یہ مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ توہین کیسے ہے؟ جی حضرت عیسیٰ امام وقت کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ امام وقت کی فضیلت ہے، مگر حضرت عیسیٰ کی توہین کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہمیں ذرا سمجھاؤ نا، کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توہین تو نہیں ہے نا؟ جی اس کی فضیلت ہے مگر اس کی توہین نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو اس میں انبیاء کی توہین کہاں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں پیچھے کھڑا کرنے سے توہین ہے، بعد میں ماننے سے توہین ہے، تو میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو سارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے، اکثر بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، پھر حضرت عمر ہے، پھر حضرت عثمان ہے۔ تو میں نے کہا اگر مولا علی کو یہ کہنا کہ وہ انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء کی توہین ہے، تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ پھر ہم بھی ایف آئی آر کٹوائیں گے۔ پھر اس ملک میں اور لوگ بھی تو رہتے ہیں،
پھر وہ بھی ایف آئی آر کٹوائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کا زور زیادہ ہے ایف آئی آر کٹوانے میں. جی یہاں تو ایف آئی آر ہی تو سب سے سستی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے بلند بہتر صلوات. اس سے اور بہتر صلوات. وہ جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کے لیے ممکن ہے تو ذرا اندر آ جائے، ثواب زیادہ ہے نیچے فرش پہ بیٹھنے کا. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک ساتھ دو کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، تبصرے بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہاں کچہری بھی چل رہی ہوتی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی. میری گرفتی اگر میرے مجمع پہ نہیں ہے تو میں خطیب کس بات کا ہوں. صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. توجہ کر لیا آپ نے. مولا تمام شخصیات سے افضل ہے، یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، میرے سنی بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے. اور یہ جو اس عقیدے کے حامل سنی ہیں وہ اپنے آپ کو تفضیلی سنی کہتے ہیں. اور علامہ اقبال بھی سنی تفضیلی تھے. جی ہے ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی ان کی زبانی. جی اب دلیل دینے جا رہا ہوں. میرے مولا کو ہم افضل مانتے ہیں اس لیے کہ علی علم میں سب سے زیادہ ہے. سوال موٹا سا، ہمارے دادا حضرت آدم فرشتوں پر افضل کیوں ہیں؟ کیوں کہا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو؟ علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے علم عطا کیا ہے. تم بتا دو اگر تمہارے پاس علم ہے تو. انہوں نے کہا لا علم الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ علم نہیں ہے جتنا تھا جو بتا دیا ہم نے. حضرت آدم نے بتا دیا، ان کے پاس زیادہ علم تھا. یہ سبب بنا کہ فرشتے حضرت آدم کے آگے جھکیں. تو اس کے آگے جھکنا ہے، اس کو ماننا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. قاعدہ اور قانون یہ بنا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت سلیمان کے پاس تو جانوروں کی زبان کا علم تھا، ہواؤں کے اوپر حکومت تھی. یا علی آپ کے پاس حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا علی آپ. حضرت فرمایا تم نے قرآن کی سورہ رعد اور سورہ نجم کی ان آیتوں کو پڑھا ہے؟ حضرت نے 2 آیتیں پڑھ کر سنائیں. حضرت نے فرمایا تم نے یہ آیت پڑھی؟ کیا لکھا ہوا ہے آیت کے اندر؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. کوئی آسمانوں اور زمینوں میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے مگر وہ قرآن میں ہے. اس نے کہا یا علی میں نے یہ آیت پڑھی ہے. حضرت فرمایا حضرت سلیمان ہدہد سے پتہ کرواتے تھے کہ میٹھا پانی کہاں ہے. جی ہدہد بتاتا تھا کہ یہاں قافلہ چلتا تھا، ان کا لشکر جب چلتا تھا تو ہدہد بتاتا تھا کہ یہاں میٹھا پانی ہے. تو آپ اپنے لشکریوں سے کہتے تھے کہ اسے کھودو یہاں سے، تو چشمہ پھر میٹھا نکل آتا تھا. ہدہد سے پوچھتے تھے کہ میٹھا پانی کہاں ہے. ایک دن ہدہد نظر نہیں آیا تو قرآن میں آیت ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. آج ہدہد کہاں چلا گیا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. تم کہہ رہے ہو نا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کا علم تھا اور ساری حکومتیں تھیں، تو ہدہد کو نہیں پہچان رہے تھے، نہیں جان رہے تھے کہ ہدہد کہاں ہے. اور ہدہد بتاتا تھا کہ میٹھا پانی کہاں ہے. حضرت فرمائے ایک اور آیت ذرا بتاؤ کہ تم نے پڑھی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا لَوْ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ
وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى. تم نے پڑھا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں، زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے. کہنے لگے جی ہاں پڑھا ہے. حضرت نے فرمایا ان دونوں آیتوں کو ملاؤ اور اس آیت کو دیکھو جو سورہ مبارکہ غافر کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اللہ اکبر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا عبادنا. ہم نے اس کتاب کی وراثت انہیں دی ہے جن بندوں کو ہم نے چن لیا ہے. جس کتاب کے ذریعے مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں، جس کتاب کے ذریعے سے غیب کی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں، میں اس کتاب کا وارث ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں جانتا ہوں کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے. علی علم میں سب سے افضل، یہی دلیل افضلیت علی ابن ابی طالب. علم کی 3 قسمیں ہیں: علم الاشیاء، علم ما کان وما یکون، علم ذات. جو علم الاشیاء کا، خود علم الاشیاء کا آگاہ اور عالم ہونا کتنی بڑی بات ہے. بایولوجی کا علم، کیمسٹری کا علم، زراعت کا علم، زمینوں کا علم، پودوں پتھروں کا علم، جانوروں کا علم، جی اجناس کا علم، یہ سب علم الاشیاء میں آتا ہے. اس کا جاننا، اس ایک شے کے بارے میں کوئی اگر جاننے میں ماہر ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. یہاں اشیاء کی بات ہو رہی ہے. اشیاء، علم الاشیاء کا عنوان بتا رہا ہے کہ خود اشیاء کی فہرست جسے پتہ نہ ہو وہ کیسے علم الاشیاء کا عالم ہوگا. اور علم الاشیاء کے عالم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اشیاء کتنی ہیں، شے کتنی ہیں. جی علم الاشیاء. حضرت گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، چیونٹیوں کا ایک لاکھوں کی تعداد میں لشکر ہے. پوچھا ایک صحابی نے یا علی خالق جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت مسکرائے. حضرت نے اس کی طرف دیکھا کہ تم کہہ رہے ہو خالق جانتا ہے؟ میں خالق کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ تعداد کتنی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں اور مادائیں کتنے ہیں. علم الاشیاء. شام کے حاکم نے انہیں بھیجا، روم کے حاکم نے ایک گھوڑا بھیج دیا. کہنے لگے اس کی قیمت لگا کے بتائیے. اچھا سوالات، بادشاہوں کا مزاج کچھ بادشاہوں کا ہی ہوتا ہے، اپنا ہی انداز ہوتا ہے ان کا. تو اور کہا جی آپ دعوے دار ہیں کہ آپ جانشین مصطفیٰ ہیں اور آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو ذرا یہ بتائیے یہ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ سوال ویسے ہی سوال ہے جس کا جواب علی ہی دے سکتے ہیں، تو یہ گھوڑا بھیج دیجئے علی کے پاس، علی بتائیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. حضرت نے فرمایا اس کی قیمت سراب ہے. اللہ اکبر. اس کی قیمت، اس گھوڑے کی قیمت سراب ہے. یہ سراب کو دیکھتا ہوا دوڑتا چلا جائے گا، جہاں جا کے تھک جائے وہی قیمت ہے. جی توانائی دیکھو، اس کی طاقت دیکھو. ایک دفعہ ایک ایسے ہی آدمی نے اور بھیج دیا کہ جی پوری دنیا شیشی میں ڈال کے دکھاؤ. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بھائی علی سے پوچھو. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ ابن عباس تم بتا دو. ابن عباس تم بتا دو، پوری دنیا ڈال کے بتا دو. ابن عباس اٹھے، بوتل میں پانی بھر کے دے دیا. یہ ساری دنیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے بنایا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. مطلب یہ باتیں، یہ پیغامات، یہ اشیاء کے بارے میں جاننے کے حوالے سے مولا کا اس درجے کے اوپر. چاند کی جو روشنی آتی ہے اس کی مسافت بتا رہے ہیں، سورج کی روشنی کی مسافت بتا رہے ہیں.
جی انسان کی قیمتیں بتا رہے ہیں، چیزوں کے حقیقتوں سے آشنا کر رہے ہیں، چیونٹی پر پورا خطبہ دے رہے ہیں، چمگادڑ پر مولا علی کا پورا خطبہ، مور پر میرے مولا علی کا پورا خطبہ. یہ علم الاشیاء. جا رہے ہیں میرے مولا نہروان پر، جس جانور پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے اور پیٹ سے بھی ہے، مادہ بھی پیٹ سے ہے. بیٹھ چکے تھے، ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں، آپ جنگ ہار جائیں گے. حضرت بیٹھے بیٹھے اتر آئے، وہ قریب آ رہا تھا، حضرت 2 قدم آگے بڑھے، حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت نے فرمایا وہ ستارہ کون سا ہے، اس کا نام بتا. جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا تو بلی کی کیفیت فلاں ہو جاتی ہے. خاموش. حضرت نے فرمایا اچھا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ کی فلاں کیفیت ہو جاتی ہے. جی خاموش. حضرت اپنی گھوڑی کی طرف بڑھے، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سک رہا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. پھر فرمایا کہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ یہ جہاں ٹھہری بھی ہے اس کے پیر کے نیچے کچھ آ گیا ہے، کوئی چیز اس کے پیر کے نیچے ہے، بتا اس کے نیچے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا. حضرت فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، زمین کو جانتا نہیں ہے. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں ہے. میں نے نبی کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی ہیں، میں اس کے بعد بھی میں مارکوں میں اتر رہا ہوں، مگر میں نے ایسی کامیاب جنگ نہیں لڑی جیسی لڑنے جا رہا ہوں. اور تجھے تسلی چاہیے تو ابھی بتا دیتا ہوں، میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں، میں ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں. میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، جس جنگ کو تو کہہ رہا ہے کہ ستارہ گردش میں، وہی سب سے کامیاب جنگ ہے. یہ بھی علی بتا رہے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کر زندگیاں نہ بنانا، علی پر توکل کر کے زندگی بنانا. جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس عزا خانہ ہو، جس کے پاس مولا علی ہو، وہ طوطوں سے فالے نکلواتا ہے، وہ ہاتھ دکھواتا ہے، لکیروں پہ چلتا ہے. صلوات پڑھے ذرا نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ علم الاشیاء. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا ہے؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ نہیں، میں 1-2 بحثوں کو چھیڑنے سے ڈر رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. چلیں میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ہوں. میرے مولا علم الاشیاء کے حامل اور مالک. گزر رہے ایک جگہ سے، ایک شخص ہل چلا رہا تھا، فرمانے لگے کیا بونا چاہتے ہو؟ کہنا بھنڈی. بھنڈی. ادھر آئے آپ گھوڑے سے، مٹی اٹھائی، اسے دیکھ کر واپس ڈالتے ہوئے فرمایا اس میں بھنڈی کی کاشت اچھی نہیں رہے گی، اس میں کدو کی کاشت اچھی رہے گی. یہ جو مولا فرما رہے ہیں نا، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. یہ جغرافیہ کا علم نہیں تھا کہ مشرق میں فلاں ہے، مغرب میں فلاں ہے، جنوب میں فلاں جگہ ہے، شمال میں فلاں جگہ ہے. علی زمین کی رگوں سے آشنا ہے. علی خاک وجب بالش کو جانتے ہیں کہ کہاں کیا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. میرے مولا دیکھ رہے ہیں، پانی کو برستا ہوا دیکھا، آواز دے کر کہا کہ اگر زمانہ مجھے اجازت دیتا، موقع ہوتا، مجھے حیات ملتی تو میں اس پانی سے روشنی کو بناتا، نور کو خلق کرتا. جی میں ایک عقیدت بھرا دلیل کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں. مولا علی کی ذات تو بہت بلند ہے، مولا کا نام ہی اس میں اعظم ہے. جو پاک دل کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ، اس لیے میں ان بچوں اور جوانوں سے کہتا ہوں جب مجلس میں بیٹھا کرو وضو کے ساتھ بیٹھا کرو. جب ہم وضو کے ساتھ مولا کا، اہل بیت کا، قرآن اور حدیث کو سنیں گے تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہے، روحانیت ہی کچھ اور ہوگی اس کی. خود مولا کا نام بغیر وضو کے علی کا نام ہاتھ لگانا حرام ہے. شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. فقہی طور پر علی نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے. جس کے نام کو بغیر طہارت کے لگانا حرام ہو، وہ بغیر طہارت کے دماغ میں کیسے آئے گا؟
بغیر طہارت قلبی کے ہمارے وجود میں کیسے آئے گا جی؟ لہذا طہارت جتنی بڑھاؤں گا اتنا ہی مولا کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ مولا چلے ہیں ایک سفر کے اوپر. کچھ سفر گزرا ہے کہ ایک یہودی ساتھ ساتھ چلنے لگا، اپنے گھوڑے پر تھا. حضرت نے اس نے ادب کیا، احترام کیا، پوچھا آپ مسافر ہیں؟ جی میں مسافر ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ جی فلاں جگہ. حضرت نے فرمایا میں فلاں جگہ. کہنے لگا میں بھی فلاں جگہ جا رہا ہوں. کچھ رستہ، اکثر رستہ جو ہے وہ مشترکہ تھا، دونوں ساتھ ساتھ سواریاں جا رہی ہیں کہ رستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں آبشار گر رہا تھا. اس کے گرنے سے بہت بڑا تالاب تھا اور تالاب کے اس پار انہیں جانا تھا، اور اگر بہت لمبا راستہ لے کر آتے تو وقت بہت لگتا. تو اس نے کہا جی مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو لمبا راستہ نہیں لوں گا، میں تو اس تالاب کو پار کر جاؤں گا. تو حضرت نے فرمایا بسم اللہ. اس نے اپنے سر سے چادر اتاری، رومال سر پہ ڈالا ہوا تھا، تالاب پر ڈالا، اس گویا کہہ لیجئے پانی کا ذخیرہ جو تھا اس پہ ڈالا چادر کو. چادر ایک پل کی طرح بن گئی، سخت ہو گئی، پتھر ہو گئی. اس پہ پیر رکھ کے یہ اس طرف چلا گیا، چادر کو پکڑا، دوبارہ سے چادر ہو گئی. وہ یہودی. اب مولا اس طرف کھڑے تھے. کہنے لگا آپ کیسے آئیں گے؟ مجھے تو میرے بڑوں نے فلاں محنت اور فلاں ریاضت کی وجہ سے ایک اسم اعظم دیا ہے. جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہماری بڑی حاجت سخت ہوتی ہے، میں وہ اسم اعظم اتنی مرتبہ تکرار کرتا ہوں، اور وہ اسم اعظم جب زبان پر ہم لیتے ہیں تو ہماری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. آپ کیسے آئیں گے؟ حضرت مسکرائے. حضرت نے آبشار کی طرف اشارہ کیا، وہ جم گیا، پورا پانی جم گیا. حضرت پانی پر ایسے چل کے گئے جیسے زمین پہ چل رہے ہوں. اپنی سواری بھی اس طرف لے گئے. دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ میں نے تو ایک چیز پڑھی تو پانی کے اوپر مجھے چادر ڈالنا پڑی، پانی پانی رہا، آپ نے تو پانی کو بھی جما دیا. حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے جو تم پڑھتے ہو؟ وہ اسم اعظم کیا ہے جس کو پڑھ کے تم مشکلوں کو حل کر لیتے ہو؟ کہنے لگے میرے بڑوں نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ جب مشکل وقت آ جائے تو آخری نبی کے وسیع علی کا نام پکارا کرو. فرمایا وہ علی میں ہوں. اللہ اکبر. جی اب یہ والی جو میری گفتگو ہے نا، تھوڑی سی بعض ہمارے سنی بھائیوں کے حلق سے دیر سے اترے گی. اس کی وجہ ہے، وہ قصوروار نہیں ہے. کہیں دیکھیں بھائی شیعہ حضرات غلو کر رہے ہیں، بڑھا دیا بھائی، کیا بنا دیا. دیکھو یہ کوئی غلو نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں اجعلونا مخلوقین، ہمیں اللہ کا مخلوق مانو، پھر ہماری شان میں تم کیا بولو گے؟ ہمیں اللہ کا مخلوق مانو. نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں اللہ نہ بولو، پھر جو چاہو بولو. تمہاری فکر میں اتنی پروازی نہیں ہے جو ہم تک آ سکے. کیا بولو گے ہمیں؟ یہ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کا عصا تو بولتا تھا، لکڑی کا تھا نا وہ. اور پوچھا بھی جب اللہ نے کہ کیا ہے یہ؟ کہا جی لکڑی ہے. کہاں سے توڑی ہے؟ فلاں درخت سے. جی بولتی تھی حضرت موسیٰ سے، لمبی بھی ہو جاتی تھی، عصا لمبا ہو جاتا تھا، چھوٹا بھی ہو جاتا تھا خود بخود. یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اور میں نے ایک جگہ کہا کہ ذوالفقار مولا علی سے بولتی تھی، تو ایک صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی. کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوہا کیسے بولے گا؟ میں نے کہا لکڑی بولتی تھی، لکڑی لمبی بھی ہو جاتی تھی، چھوٹی بھی ہو جاتی تھی. تو کہنے وہ تو نبی کا عصا ہے. میں نے کہا یہ فخر انبیاء کا ذوالفقار ہے، اسلحہ ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کہنا نہیں مولانا آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے، لوہا کیسے بولے گا؟ میں نے کہا بیٹا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے. جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو، وہاں تم لوہے کی بولی کیا سمجھو گے؟ یہ کمالات علم الاشیاء. ایک قدم آگے جا رہا ہوں. سرکار کی خدمت میں جبریل کتنی دفعہ آئے بھائی؟ حضرت سلوات پڑھیں گے ذرا محمد. امام احمد ابن حنبل کی خدمت میں ان کا مقلد، ان کا مرید، توجہ ہے، اپنے ایک شیعہ دوست کو ساتھ لے گیا. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جتنے بھی ائمہ اہل سنت ہیں وہ ہمارے بھی عالم ہیں،
یہ تقسیم ہم نے کی بھی ہے، ان کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے وہ سنیوں کے عالم یہ شیعوں کے عالم، نہیں، یہ شیعوں کے عالم بھی سنیوں کے عالم ہیں، وہ سنیوں کے عالم بھی شیعوں کے عالم ہیں. مفتی عثمان یار خان، اسفند یار خان ولی صاحب کے بیٹے، کراچی میں ان کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، دیوبندیوں کے عالم دین تھے. میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے پوچھنے آئے. میں بھی ابھی پچھلے دنوں ان کے ایک بھائی کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے میں گیا تھا اسفند یار خان صاحب کے ہاں. سپاہی صحابہ سے پہلے ایک جماعت بنی تھی سواد اعظم، یہ اس کے بانی ہیں. اب اندازہ کیجئے گا کہ کس قبیلے کے لوگ ہیں، مگر مسلمانوں کے عالم ہیں. بہت بڑا طبقہ ہے جو انہیں مانتا ہے. نہ سارے سنی مل کے شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں، نہ سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں. تو جو کام کر نہیں سکتے وہ کرنے کا سوچ کیوں رہے ہیں؟ جی بھائی، اس ملک میں ہم ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں، چاروں کے سوچ عقیدے علیحدہ ہو سکتے ہوں، ایک فلاں سیاسی جماعت میں، ایک فلاں سیاسی جماعت میں، وہ ساتھ ایک ہی چھت میں رہتے ہیں نا. ایسے ہم سنی شیعہ بھی رہ سکتے ہیں ایک ساتھ، اور رہنا ہے. اس کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ برداشت بڑھاؤں جی، ورنہ نقصان ہے. نقصان جتنا اٹھا لیا اس سے زیادہ ہم متحمل بھی نہیں ہیں، وہ بھی ہم بھی. البتہ شروع ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن احساس ہوا ہمارے بھائیوں کو کہ شروع انہوں نے کیا تھا، ختم بھی انہی پہ ہو رہا ہے، اور انہیں احساس ہو رہا ہے اس بات کا. بہرحال بات پرانی ہو گئی ہمیں اسے. تو جناب عثمان یار خان جو ہے وہ ملنے آئے ہم سے، اور بڑی میں اس وقت میں گفتگو یہی رہی کہ ہمارے مدرسوں میں اہل سنت کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور اہل سنت کے مدرسوں میں ہمارے علماء کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. 10 کتابیں ہیں جو سنی مدرسوں میں شیعہ رائٹرز ہیں، شیعہ مؤلفین ہیں، جن کی پڑھائی جاتی ہیں. طالب علم کو اکثر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لکھنے والے جو فلاں ہیں یہ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ، ان کا مذہب کیا تھا. اور اگر بتا دیا جائے طالب علموں کو ادھر بھی ادھر بھی، تو تھوڑا سا وسعت فکری بڑھے گی، برداشت بڑھے گی، تعامل مزاجی بڑھے گی. ٹھیک ہے. نبی مکرم کی خدمت میں جبریل اکثر آتے تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، ان کے مرید نے ایک شیعہ دوست کو ساتھ لے گئے. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں، ایک آدھ 2 لوگ تھوڑا سا نیند سی آ رہی ہے تو اپنے ساتھ ایک دوست کو لے گیا، اور امام احمد ابن حنبل سے کہنے لگا کہ حضور بتائیے جبریل نبی پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ. انہوں نے کہا جی آیات تو 6,000 کچھ ہیں. تو کہنے لگے کیا مطلب ہے، صرف آیتیں ہی لاتے تھے کیا جبریل؟ جھولا جھلانے بھی تو آتے تھے، چکی چلانے بھی آتے تھے، نبی سے دل جوئی کرنے بھی آتے تھے. جبریل صرف آیتیں تو نہیں لے کر آتے تھے. کہنے لگے اچھا، آپ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے، اچھا علی پر کتنی دفعہ جبریل نازل ہوئے؟ اب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید جواب آئے گا کہ بھئی علی پر کیوں نازل ہوتے. تو انہوں نے بے ساختہ فرمایا، ایک صلوات پڑھیں گے، مولانا تشریف لائیں، اللہم صلی علی. انہوں نے کہا جی کہ علی پر جبریل کیوں نازل ہوتے؟ کہا بتائیے علی پر کیوں جبریل نازل ہوئے؟ کہا نہیں، علی پر جبریل نازل ہوئے اور 12,000 نہیں 24,000 دفعہ ہوئے. کہنے لگے نبی پر 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے، دروازے پہ تو 2 دفعہ جایا جاتا ہے نا. یہ جی آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. علم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مولانا ایک جملہ فضائل کا اور کہنا چاہ رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے جی وہ چکوال میں تو مچھلی نہیں ملتی،
تو دوسرے کے کان کھڑے ہوئے کہنے لگے چکوال دیکھا ہے؟ کراچی میں ایک صاحب ہم سے کہنے لگے چکوال میں مچھلی نہیں ملتی، تو دوسرے صاحب کے کان کھڑے ہوئے کہنے لگے تم نے چکوال دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہ جب چکوال دیکھا ہی نہیں تو کیسے کہہ رہے ہو کہ مچھلی نہیں ملتی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، تم شہر علم میں آئے ہو جو تمہیں پتا چلے۔ اور عزیزو، اللہم صل علی جی، اور میرے محترم سننے والوں، یہ شہر علم ہے، کوئی کھنڈر نہیں ہے، اور جو شہر ہوتا ہے اس کا دروازہ بھی ہوتا ہے، اور اگر دروازے سے ہی حاجتیں پوری ہو رہی ہوں، مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ زقن زقا علمنی رسول اللہ الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم عطا کیے، اور میں نے ہر باب علم سے 1000 باب کھولے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دیجئے، ابھی تو ہمیں علوم کے نام نہیں پتا، جس کے حامل رسول ہیں یا رسول کا علی ہے۔ یہی دلیل افضلیت مولا علی ہے۔